بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین الی یوم الدین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر سے پیغام میں قرآن پاک میں مذکور دو مبارک دعائیں لے کر صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ ہم سب ان مشکل ایام میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو ظاہر و باطن میں بہت توانا کر دیتی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا رشتہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ ویسے تو لاکھوں کروڑوں دعائیں ہیں، انبیاء نے مانگیں، اولیاء نے مانگیں، اللہ والوں کی زبان پہ جاری ہوئیں، لیکن قرآن پاک نے 50 دعاؤں کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے۔ ان 50 دعاؤں میں کوئی خاص راز ہے کہ وہ دعائیں اللہ نے اپنے انبیاء کو تلقین فرمائیں اور اللہ کے حکم سے نبیوں نے مانگیں اور قرآن میں محفوظ ہو گئیں، تو قبولیت کا صحرا ان دعاؤں پہ سجا ہوا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ فاستجبنا لہ، جیسے ہم اپنے نبی کی وہ دعا قبول کی، ہم اپنے غلاموں اور اپنے بندوں کی بھی وہ دعائیں قبول کریں گے۔ انہی میں سے ایک دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ جب طوفان نوح بپا ہوا اور اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا، اے نوح ہمارے حکم سے ایک سفینہ اور ایک بڑی سی کشتی بنائیں، اور فرمایا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ اب اس کشتی میں ہر ذی روح جو ہے اس کا ایک ایک جوڑا رکھ لیجئے، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ختم ہونے جا رہی ہے، ڈیمالش ہونے جا رہی ہے، پھر سے زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو آپ نے ہر چیز کا جوڑا اس میں رکھ لیا اور اپنے چند ماننے والوں کے ساتھ اس میں سوار ہوئے، اور فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جب وہ کشتی کنارے پہ پہنچی اور جودی پہاڑ کے کنارے پہ لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب دو دعائیں مانگیں۔ پہلی یہ کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، ساری تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی، اور فرمایا اب کیونکہ زندگی کا پھر سے آغاز ہونے جا رہا ہے تو پڑھیے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ ہمیں مبارک جگہ پہ اتارنا اور تو سب سے بہترین پڑاؤ عطا فرمانے والا ہے، برکتیں دینے والا ہے۔ تو یہاں سے یہ راز اس دعا کو نصیب ہوا کہ جو بندہ بھی زندگی کا سفر شروع کرنے جا رہا ہو، کوئی نیا کام کرنے جا رہا ہو، کاروبار کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، یا کسی نوکری کا آغاز کرنا چاہتا ہے، بیرون ملک سفر کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی اہم کام جب آپ کرنا چاہیں، یہ دعا آپ کو یاد ہو تو آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نئے کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے تو اپنی اونٹنی قصوہ سے اترنے سے پہلے 3 دفعہ سرکار نے فرمایا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کیونکہ مدینہ پاک میں ایک نئی اسلامی ریاست بننے جا رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی اس دعا کی برکت سے آج بھی مدینہ پاک سے برکتیں ختم نہیں ہوئیں، بڑھ رہی ہیں۔ تو اس دعا کا اہتمام اپنی زندگی میں کریں، ہر نئے کام سے پہلے یہ دعا مانگ۔ اور دوسری وہ دعا جو سرکار مکہ سے مدینہ آتے ہوئے اللہ کے حکم سے مانگ رہے تھے اور سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ جس سے انسان کے ہر کام کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے اور کام کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سلطان نصیرہ سے مراد ایک قوت، ایک شوکت اور انسان کو ایک نئی توانائی عطا فرماتا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے خیر اور صدق کے ساتھ اس کام میں داخل فرما، سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، یعنی میرا آغاز بھی اچھا ہو، انجام بھی اچھا ہو، اور میرا یہ پورے کا پورا کام قبولیت سے ہمکنار ہو جائے۔ تو یہ 2 دعائیں خاص طور پہ ہمیں مانگنی چاہیے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، ہر نیا کام کرتے ہوئے۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور دعا مانگتے ہوئے یقین کی ضرورت ہے،
یقین کے بغیر کبھی بھی دعا نہ مانگیں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری، میرے شیخ کریم، میرے پیر و مرشد، اکثر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ طاعون اور وبا کا دور تھا اور ان کو گردن پہ ان دنوں میں ایک دانہ پھوڑا نکل آیا، تو بہت سے لوگوں نے انہیں کہا کہ اب آخرت کا وقت ہے، تیاری کر لیجئے، اب آپ کا سفر آخرت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو حضرت امام احمد رضا خان نے یقین سے فرمایا کہ میں نے وہ دعا پڑھ رکھی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس لیے اس طاعون سے انشاءاللہ میری موت واقعہ نہیں ہوگی۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو کیونکہ یقین سے انہوں نے دعا پڑھی ہوئی تھی تو انہیں یہ یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ موت میں نہیں مروں گا، کیونکہ میرے پاک نبی کا فرمان سچا ہے۔ اور ساتھ وہ یہ فرماتے تھے اللہم صدق حبیبنا وکذب طبیبنا، یا اللہ ہمارے حبیب کو سچا کر دے اور طبیب کا کہنا جھوٹا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وبا سے خیر و عافیت سے نکالا۔ یقین سے دعا مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل و کرم فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔